اڈیالہ کی ایڈمنسٹریشن، اڈیالہ کو چلانے والے اور ان کی چلانے والی حکومت جو ہے، ان کے احکامات کے تحت جو ایک عام قیدی کے حقوق ہیں، ہم بارہا آپ ہی دوستوں کے تھرو پاکستانی عوام اور دنیا کو یہ بتاتے رہے ہیں اور استفسار کرتے رہے ہیں، احتجاج کرتے رہے ہیں کہ ان کو ان کے بنیادی قیدیوں کے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ بینگ دی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، جو ان کے جو حقوق جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں، انہوں نے آج تک وہ کلیم نہیں کیے۔ جو پٹیشنز بھی عدالتوں میں ہوئی ہیں، اگر آپ ان کی ورڈنگ بھی دیکھیں تو اس میں بھی ہم نے یہی کہا کہ ہم ایک قیدی کے حقوق مانگتے ہیں اور وہ ہر پاکستانی کا حق ہے۔ کتابیں بند کی گئی، کتابیں جو پچھلی کتابیں، اس دفعہ جو کتابیں خان صاحب کو ہم نے دینی تھی وہ تو دور کی بات، جو پچھلی دفعہ کتابیں تھیں وہ بھی اس دفعہ اڈیالہ سے واپس آ گئی ہے۔ خان صاحب کو اخبارات کی ایکسس جو ہے وہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، وہ ختم کی گئی ہے تاکہ انہیں کوئی پتہ نہ ہو کہ آپ لوگ کیا لکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ایونٹس کیا ہیں۔ آئسولیشن اور کیا ہوتی ہے؟ یہی آئسولیشن ہے۔ ان کو ایک ایسے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے جہاں 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے تک جو ہے انہیں باہر نہیں نکالتے، انہیں دن کی روشنی نہیں وہ کرتے، کبھی 1 گھنٹہ کبھی 1.5 گھنٹہ باہر نکال لیتے ہیں اور وہ باقی جو ہے وہ 22 گھنٹے جو ہے ان کو وہاں پہ رکھتے ہیں۔ ان کی ملاقاتیں ان کے دوستوں سے بند ہیں، رفقا سے، سیاسی رفقا سے۔ ان کی ملاقاتیں جو ہے، ایک آدمی جس پہ 200 سے زائد بوگس مقدمات، 200 سے زائد بوگس مقدمات، آپ ظلم دیکھیں کہ اس آدمی کو اس کے وکلا تک ایکسس نہیں ہے۔ 6 کا الاؤ کیا ہوا ہے، مطلب 200 میں اگر ہم ایک ایک وکیل بھی اپوائنٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ 200 وکیل کا ملنا ضروری ہے، اور یہ تو قانون کے اندر ہے۔ مگر کیونکہ قانون کی عملداری نہیں ہے، اس حوالے سے ہمیں ہائی کورٹ میں جانا پڑا، اور درجن سے زائد کی پٹیشن ایسی موجود ہیں جس میں ہائی کورٹ، میں بار بار کہہ رہا ہوں اور بار بار ہم اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، جس میں ہائی کورٹس کے فیصلے موجود ہیں۔ ان فیصلوں کی تک پہنچنے کے لیے جیلر تک خود آگے کئی دفعہ ہائی کورٹ میں، آپ دوستوں کو پتا ہے جو بیٹ کرتے ہوں گی کورٹ کی، وہ بھی وہاں پہ پیش ہوتے رہے اور آ کے بتاتے رہے کہ جی نہیں آ جاؤ، تسی بھیج دیو، لسٹ دے چھڑو۔ یہ جو میکنزم ڈیولپ ہے، یہ 6 لوگوں والا، آپ کو یاد ہوگا یہ بھی کورٹ کی سرپرستی میں ہوا ہے، ورنہ کوئی 6 کا فگر شگر کسی قانون میں کوئی نہیں لکھا ہوا۔ اگر آپ سابقہ وزرائے اعظم کو دیکھ لیں، یہ جو جعلی مینڈیٹ والی جو پارٹی ہے، اس کا جو ایک وزیر اعظم وہاں پہ اڈیالہ میں رہا، اس کو ملنے کا پیٹرن دیکھیں، اور خان صاحب کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اگر آپ وہ کمپیئر کریں تو یہ امتیازی سلوک کی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنا خوف ہے اس حکومت کو، اتنا خوف ہے سیاسی مخالفوں کے کہ عمران خان پتہ نہیں اندر سے کیا کہہ دے گا۔ عمران خان کا جو لفظ ہے، عمران خان کے اشارے سے پتہ نہیں اس ملک میں کیا ہو جائے گا۔ جو پھر اتنا ہی خوف ہے اتنے بڑے لیڈر کا، تو پھر من جاؤ، کیونکہ حقیقتیں جو ہے وہ آنکھیں بند کرنے سے تو نہیں چھپ سکتی نا۔ وہ قائد ہے، وہ بڑا لیڈر ہے، اور تم لوگوں کی اپنی جو پینک اور تم لوگوں کی اپنی جو انیزینس اور جو کریٹ ہوتی ہے فرسٹریشن، اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا بڑا قائد ہے۔ تو ہم اس پہ بھرپور احتجاج کرتے ہیں، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور عدالتوں سے کہتے ہیں، میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ آپ کے ہائی کورٹ کی ججز کے فیصلوں کو اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن اور پنجاب حکومت اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں۔ عمران خان کے حقوق تو وہ جتنے انہیں مل رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ساری قوم قانون کا تماشا بنتے دیکھ رہی ہے، مگر کیا آپ کی عدالتوں کی بے عزتی نہیں ہو رہی یہاں پہ؟ کیا آپ کی عدالتی احکامات کی انسلٹ نہیں ہو رہی یہاں پہ؟ کیا آپ کی عدالتوں کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا یہاں پہ؟ خدا را اس قیدی کے حقوق تو دیکھیں، وہ تو قربانی دے رہا ہے، وہ تو چٹان کی طرح کھڑا ہے، وہ تو کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو جو ہے جب تک زندہ ہوں میں وہ قربانی دوں گا، مگر کچھ اپنے ادارے کی عزت حرمت کے لیے آپ کا فرض نہیں بنتا ہے؟ آپ کا بھی فرض بنتا ہے، اور ہم بڑے زور سے بڑے شدید اس میں یہ احتجاج کرتے ہیں اور آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خاطر نہیں، مگر کم از کم اپنی عدالتوں کے فیصلوں کی عملداری کے لیے اور اس کی عزت کے لیے کم از کم جو ہے وہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ایک قیدی کے حقوق کے حوالے سے جو آپ کی ماتحت عدالتوں کے فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد کرائیں۔ ملک کا مذاق بن گیا ہے، ملک کی عدالتوں کا مذاق بن گیا ہے۔ یہ جب ہمارے ججز باہر جاتے ہوں گے، یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں، اس حوالے سے جب بیٹھتے ہوں گے تو کیا وہاں سوال نہیں ہوتے ہوں گے
کیا وہاں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی؟ کیا انصاف کی اور ملک کی بےعزتی نہیں ہوتی؟ یہ سب ہوتا ہے، مگر بات ہے محسوس کرنے کی۔ ہم آپ کو کہیں گے کہ یہ جو حکومت آپ کی عدالتوں کی عملداری اور عدالتوں کی بے عزتی کر رہی ہے، اسے محسوس کریں، خدا را اسے محسوس کریں۔ برے سے برے حالات میں بھی اگر عدالتیں کام کرتی رہیں تو اقوام کے لیے امید باقی رہ جاتی ہے، اور اسی امید کے اوپر لوگ جدوجہد کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تو عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، اور عدالتوں کا انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فیصلے آ گئے، اور فیصلے 17ویں 18ویں گریڈ کا افسر اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے۔ یہ ایک افسوس کا مقام ہے۔ نہ صرف یہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی کچھ دن پہلے بھی چیزیں سامنے آئی تھیں ان کی صحت کے حوالے سے، ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ان کے کھانے کے حوالے سے۔ ان کی فیملی کو بھی جب دل کرتا ہے روک لیتے ہیں۔ خان صاحب کی فیملی میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں، علیمہ باجی کو نہیں ملنے دیتے ہیں، باقی 2 بہنوں کو جو ہے وہ ملنے دیتے ہیں۔ پھر جس دن ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی خبر جو ہے آج روکیں گے تو آج خبر بنے گی اور ہماری کوئی خبر اوپر نیچے ہوگی، تو اس دن کہتے ہیں چچا تجھے جا کے مل لو۔ عجیب و غریب ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میرے خیال میں یہ کسی بھی حوالے سے اس ملک، قوم اور قانون اور انصاف اور عدالتوں کے وقار کے حق میں نہیں ہے۔ تو اپنے وقار کا کچھ خیال کیجئے، اور ہمارے قائد تک ان کو جائز ان کے حق کے مطابق ایکسس جو ہے وہ فراہم کیجئے۔ اس کے علاوہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور دیکھیں نا، یہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ کورٹ آرڈرز کی وائلیشن ہے، وہی ردی کے ٹوکری والی بات ہے کہ کیسی شاہ محمود قریشی صاحب اور ہمارے جو باقی اسیران وہاں پہ موجود ہیں کوٹ لکھپت کے اندر، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہے، ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے سوشل میڈیا اور ٹی وی والوں نے سب نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ جناب ان کو ہاسپٹل میں بھی شفٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا کچھ حیا کر جاؤ۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو ہرایا، ٹھیک ہے کہ انہوں نے آپ کی یہ ڈاکوں کی لیگیسی کو دفن کیا وہاں پہ، ٹھیک ہے کہ آپ نے الیکشن چوری کی ہے ان سے، وہ خواتین اور ایک جرت اور ہمت کا نشان ہے، کینسر سروائیور ہیں، ان کی آپ عمر دیکھیں، ان کا آپ حوصلہ دیکھیں، کیسے مسکراتی ہوئی آتی ہیں ہر تاریخ کے اوپر، اور وہ بیمار ہے، اور آپ جو ہے ان کو ہاسپٹل ایکسس نہیں دے رہے، کوئی غیر قانونی چیز مانگ رہے ہیں، کوئی آپ سے کیا کو آپ کی جائیداد میں حصہ مانگ رہے ہیں، کیا کو آپ کا اختیار ہے؟ یہ پاکستان کا آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے۔ میاں محمود الرشید دیکھ لیں، اعجاز چودھری صاحب دیکھ لیں، کیا وائلیشنز نہیں کی جا رہی ہیں، اور ظلم یہ ہے، یہ جو ضمانتیں ان کی ریجیکٹ ہوئی ہیں، اور یہ میں بالکل آن ریکارڈ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس چیز کو زیادہ اس پہ روشنی ڈلنی چاہیے تھی، نہیں ڈل سکی، کہ اعجاز چودھری صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان جس مقدمے میں ضمانت دیتی ہے، اسی مقدمے میں ان کی جو ہے وہ ضمانتیں وہ کر دی جاتی ہیں، وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیا ان کا کوئی نیچر آف لاٹ کچھ اور تھا، یا ان کا کوئی رول اور تھا؟ آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں ان بزرگوں کے ساتھ؟ اس سے زیادہ ان کو بھی سب کو 700 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی 700 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ ان لوگوں کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک عجیب و غریب سا سلسلہ ہے۔ عمر چیمہ صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ جمشید دستی صاحب کی آپ ڈسکوالیفیکیشن دیکھیں کہ جمشید دستی صاحب کو یہ آرٹیکل 62 سب سیکشن 1D جو ہے، اس کے تحت اس پہ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں ایسے کوئی نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ 62 1D کے اوپر کسی کو نوٹس کرے اور اس کا وہ فیصلہ کر دے کہ یو آر ناٹ آف گڈ کیریکٹر۔ آر یو دا ون ٹو ڈیسائیڈ ہو از آف گڈ کیریکٹر ہو از ناٹ آف گڈ کیریکٹر؟ عدالت کے بغیر، عدالت کے علاوہ آپ کیسے ان کی نائلی کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم گڈ کیریکٹر کے نہیں ہو اس لیے تم فارغ ہو، وہ جو لکھاں بندے نے ووٹ دیتا وہ فارغ ہے سارا کچھ، کیونکہ ایک آدمی نے وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر دیا کہ یو آر ناٹ آف گڈ کیریکٹر۔ ایسٹس کے حوالے سے پورے پاکستان 859 ایم این ایز ایم پی ایس پلس 93 پلس جو آپ کے سینیٹرز پورے پاکستان کے اندر یہ ممبران پارلیمنٹ ہے، اس میں صرف 2 آدمیوں کو آپ ایسٹ کے اوپر وہ نکال رہے ہیں، دستی کو اور اس کو عمر ایوب کو آپ دے رہے ہیں نوٹس۔ کس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں بھائی؟
اور یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک اپوزیشن لیڈر کو آپ رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اس کی زبان بند نہیں کر سکے ہیں، کیونکہ آپ اس کا ضمیر نہیں خرید سکے ہیں، کیونکہ آپ اس کو ہٹا نہیں سکے ہیں، تو اس کا آخری طریقہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی پھر انہوں اس طرح کر کے فارغ کر دو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمانی پارٹی نے بھی پورا احتجاج کیا ہے، اس پہ پولیٹیکل کمیٹی میں بھی بات ہوئی ہے، اور ہم اس کو سخت الفاظ میں وہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دستی صاحب اور پوری جو لیگل ٹیم ہے ہماری وہ ان سب دوستوں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ چترالی صاحب کا آپ وہ دیکھ لیں، لیکن اب یہ آپ مسلم لیگ نون کو، اس پی ڈی ایم، اس ڈاکو جعلی اس حکومت کی پارٹی کو آپ سنگل میجورٹی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی گنتی کر کے بیٹھے ہیں کہ 9 سے 12 کے درمیان آپ ان کے ایم این اے 1 بائی 1 نہ سر لے لو تو سنگل میجورٹی پارٹی ہو جائے گی، تاکہ وہ محتاجی ننو جڑے وہ نال نہ دے اپنے جڑے دوسرے 2 نمبر اہل آئے نے، ہمارے لیے تو وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنے یہ مجرم ہیں، یہ بھی اتنے بڑے چور ہیں جتنے، دیکھیں جو چور کا ساتھ دے رہا ہے وہ بھی چور ہے اس معاملے میں، ہمارے مینڈیٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اور چورا نہیں بھی آپس میری گل سمجھ رہے ہو نا جی، انہاں دا بھی آپس سلسلہ نہیں چلتا پیا، وہ کہندے نے کہ سائیاں نو کہ بھائی جی مہربانی کرو، اسی جڑے کھل کے فیصلے لینا چاہتے ہیں کہ سانو ہن کلا ڈاکو کافی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سو یہ ایسے نہیں ہوگا، اس پہ بھرپور ریزسٹنس ہوگی ہر فورم پہ، ہر پلیٹ فارم پہ۔ پاکستان تحریک انصاف ول ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ اپ آن آل دا فورمز جو ہمیں اویلیبل ہے۔ اور جو اس وقت ایک اہم ترین ایشو ہے، بس میں نے 1-2 ایشو اور ٹچ کرنے ہیں، ضروری ہے، بڑے دنوں بعد آپ سے کل میں کرنا چاہ رہا تھا مگر پھر راجہ صاحب کیونکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں اس پہ نہیں آیا۔ دیکھیں مہنگائی نے جو ہے نا وہ عوام کا باقاعدہ طور پہ وہ سر لے لیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پٹرولیم کی قیمتوں کے حوالے سے ہم آ جاتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو 91.96 روپے فی لیٹر، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جون 2018 کی، اور جو ٹوٹل ان کے دور میں جو بھی حالات تھے، آپ کو پتہ ہے حالات وہ اچھے نہیں رہے، بیچ میں کرونا بھی آیا، بیچ میں کارٹلائزیشن بھی ہوئی، بیچ میں یہ ان کمپنیوں نے بہت سے مسائل ہمارے لیے کھڑے ہو گئے، پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف، اس کے باوجود کوئی 51 یا 2% کا کوئی پورے عرصے کے دوران جو ہے وہ ہو سکا۔ شہباز شریف حکومت کو آپ دیکھ لیں کہ 2022 تاحال کی بات کر رہا ہوں، حال کی بات یہ ہے کہ اپریل 2022 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد اور جو انہوں نے سبسڈی کے خاتمے کیے، اس سے جولائی 2022 میں یہ 230 روپے کے اوپر پہنچ گیا، ٹھیک ہے جی، کہاں 149 اور کہاں پہ 230 روپے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو سپتمبر 2023 کے اندر قیمتیں اپنے عروج پہ گئیں تو یہ 331 روپے لیٹر کے اوپر پہنچ گیا۔ اے جڑے پاکستان میں مسائل جو کڈن آئے سن، اے جڑے کہندے سن کہ ہم تو خوشحالی لانے آئے ہیں، ہم تو مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں، ہم تو پتہ نہیں جو پچھلے مسئلے مسائل تھے وہ ختم کرنے آئے ہیں، یہ میں ان کا بتا رہا ہوں۔ اور آپ اس کے بعد آ جائیں تو 15 جولائی حالیہ ایڈجسٹمنٹ میں 272، اگر آپ ایک مطالعہ دیکھ لیں تو پچھلے 15 ماہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں 82% اضافہ ہوا ہے جی، پچھلے 15 ماہ میں۔ اور رواں مہینے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ 2 دفعہ پیٹرول کی قیمت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن، فیول کاسٹ سے ہر چیز جو ہے وہ رائز کر جائے گی اور غریب کی تباہی ہو جائے گی۔ امیر آدمی افورڈ کر سکتے ہوں گے، نہیں تو مڈل کلاس تباہ ہو گیا جس نے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا ہے، وہ نہیں افورڈ کر سکتا بھائی، غریب آدمی بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سے، میں نے مطلب ہے کہ یہ ناچ گا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ اسی ایسا بجٹ دے دیتا تو ویسا بجٹ دے دیتا، تو تھوڑے واسطے تو بجٹ وارے ہے، بینکر تھوڑا فائنانس منسٹر ہے تو بینکاں دی موج کرائی جاندہ جی، ساری سیکورٹی جمع کرائی ہوئی ہے جناب بینکوں میں، عوام کا پیسہ پرائیویٹ بینکاں پہ ہے تو موجہ کیتی جاؤ تو پیسے کھائی جاؤ۔